شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمانی حالات میں رکھے، ہم سب کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. پارہ نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ سورہ توبہ کے آخری حصہ ہے. یہاں پہ تذکرہ ان افراد کا ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں جانے کی بجائے پیچھے رہ جانا پسند کیا. اور وہ ایسے لوگ کون تھے؟ وہ منافق تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے بے تحاشا عذر پیش کیے. پارے کا آغاز کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 ہے اور سورہ توبہ آیت نمبر 94. جب تم ان کی جانب واپس پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے. آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری بات پر قطعاً یقین نہیں کریں گے. تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور عن قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اگر اس آیت میں ہم دیکھیں تو عن قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے عمل دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا. اور عمل ہی جو ہے نا وہ انسان کو آگے لے کر جاتا ہے. عمل ہی جو ہے وہ انسان کے ایمان کی کسوٹی ہے. ہم ویسے دعوے کرتے رہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے، ہمیں دین اسلام سے بڑی محبت ہے، لیکن جب بات عمل کی آئے، جب اس کے اوپر کچھ کر گزرنے کا وقت آئے، جب اللہ رب العزت جو ہے وہ جنگ کا ایک پیغام بھیجیں اور غزوات کے لیے نکلنے کے لیے کہیں یا ہجرت کا کوئی حکم آ جائے، تو وہاں پہ جب عذر پیش کیے جائیں اور جب عمل نہ کیا جائے، صرف باتوں سے ہی ٹڑھا دیا جائے، تو ایسا جو ہے اس بات کا کوئی اجر نہیں ہے، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت نمبر 95 کو دیکھتے ہیں. جب تم واپس آؤ گے تو جلدی جلدی وہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو اور تم ان سے اعراض ہی کر لو. یقیناً وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی جزا میں جو وہ کماتے تھے. اور وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. سو تم اگر ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے قطعاً راضی نہ ہوگا. اب یہ منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی کا سفر ہوا تو یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو جانا چاہتے تھے لیکن بس یہ ہمارے کچھ مسائل ہو گئے تھے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ درگزر کریں، یعنی کہ ان کی بات کو اگنور کر دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ درگزر سے کیا مراد ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معاف کر دینا، اور ایک چیز ہوتی ہے دل میں حیال ہی نہ لانا. جو دل میں حیال نہیں لائے گا نا، دراصل اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. در حقیقت لوگ حق کے راستے میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو لوگ رسول اللہ کا ساتھ دینے کی بجائے پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں اور پھر اس پر جھوٹی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا تھا، ہم جو تھے خود بیمار تھے، یا کوئی بھی آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایسی تلقین کی ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ٹھنڈا بھی رہے اور دوسری طرف ان کے کیے کی جزا بھی ملے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کا دل بچا رہے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اعراض کر لیں، یقیناً وہ لوگ ناپاک ہیں. اب ہم سوچیں کہ ناپاکی کس چیز کی تھی ان کے اندر؟ جو منافقین تھے تو ان کا دل خراب تھا، ان کی نیت خراب تھی، ان کے دل بد نیت ہے، ان کے دل میں نیت جو تھی وہ بد تھی.
سو اللہ تعالیٰ نے اس بد نیتی کے ساتھ ان کا اٹھنا قبول ہی نہیں کیا اپنے راستے میں، کہ جو انسان اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں خالص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو اپنے راستے کے لیے جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں نکل پا رہا، کبھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، تو اس کو اپنے اعمال، اپنی نیت کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کہیں میری نیت میں، میرے عمل میں، میری عبادت میں، میرے اخلاص میں کھوٹ تو نہیں، جو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے کی طرف لا ہی نہیں رہے ہیں۔ اور یہی پھر وہ اعمال ہوں گے جن کی جزا جو ہے وہ جہنم ہوگی۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے جہنم، بلکہ یہ انسان کے دنیا میں کیے گئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو جس طرح سے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ہی اجر دیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بارے میں کہ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، مگر اللہ تعالیٰ ان سے قطعاً راضی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی رضا کی بجائے انسانوں کی رضا اختیار کرتے ہیں اور اپنے عمل سے وہ انسانوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے راضی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ قطعاً ان سے راضی نہ ہوگا، بلکہ اللہ انہی لوگوں سے راضی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا دل میں رکھیں گے۔ اور اللہ کی رضا دل کی عبادت میں سے ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا دل کے اعمال، تو اس میں اخلاص بھی آتا ہے، پھر توکل بھی دل کا عمل ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ یہ 6 عمل ہیں جو دل کے اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ہیں، لیکن ابھی ہم ان 6 اعمال کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ اس کا نمبر 6 نمبر پہ آتا ہے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اعمال کے معاملے میں اور جو ہے عبادت کے معاملے میں اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے۔ پھر ہمیں توکل کے راستے پہ چلنا ہے، اس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں رکھنا ہے، امیدیں اللہ سے باندھنی ہے، تو ہی اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور ہم دیکھیں کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اخلاص کے بغیر اللہ کی نظر میں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور عمل صالح کا جو کرائٹیریا بھی دین نے یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت طریقے پہ عمل کریں گے تو وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ اللہ کے راستے سے روکتی ہے نا، وہ انسان کے اپنے دل کی مرضی ہے، اپنے دل کی رضا ہے، جو اس کو رضا الہی سے روکتی ہے۔ ایک طرف اپنے دل کی خوشی ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ جو انسان اپنے دل کی خوشی کو مار لیتا ہے اور صرف اللہ کی رضا اور خوشی کی پرواہ کرتا ہے، تو پھر اسے لوگوں کی خوشیوں کی پرواہ نہیں رہتی ہے پرواہ تو صرف اللہ کی رضا کی پرواہ رہتی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول اللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ جس نے اپنے دل کو اللہ، رسول اور دین حق کے ساتھ رضا کے ساتھ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں تو بظاہر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونا بہت آسان لگتا ہے انسان کو زندگی میں، مگر اصل میں یہ کام بہت مشکل ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے انسان کو جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، بیماری، تکلیف اور آزمائش میں اللہ کی رضا ہی کی حقیقت ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ انسان دنیا میں اللہ کی رضا سیکھ لے۔ ہر مشکل میں جو بھی سامنے آتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ یہ سوچے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئی ہے، انسان کی اس میں کوئی مرضی نہیں۔ تو جب کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے، لیکن جب ہماری زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں ہم تب کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی رضا ہے؟ جب کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تب کیوں نہیں سوچتے کہ یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اور اسی طرح اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم کو خوشی سے قبول کرنا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات دیے ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے، اس مشینری کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس مشینری کو چلانے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ تو وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم جو ہے وہ ہماری نیچر کے اگینسٹ نہیں ہوگا۔ انسانی فطرت کے ساتھ ہی تمام احکامات جڑے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ سے راضی ہونے کا مطلب ہے کہ ان سے بڑھ کر
کسی سے محبت نہیں کرنی، جو کچھ انہوں نے سکھایا ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اور جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو تب بھی اسے 3 سوالات کا ہی سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے اور آپ کا دین کیا ہے۔ تو یہ 3 سوالات انسان کی زندگی میں بڑے اہم ہیں، اور اس کے ساتھ جڑی اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی جو ہستی ہے وہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے قبر کے سوالات کا جواب دینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکھنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ترجیح دے، پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا میں رہتے ہوئے دین اسلام کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دینا بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر ہر طرح کے مسائل میں انسان کو سکون بھی رہتا ہے۔ پھر وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس نے اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہی کرنا ہے، اور وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ غزوات میں جانے سے دل کو تنگ نہیں کرنا، کیونکہ موت برحق ہے، وہ انسان کو مضبوط قلعوں میں بھی آ جانی ہے، بستر کے اندر بھی آ جانی ہے، اور اگر یہ جو زندگی رب نے دی ہے یہ رب کے راستے میں ہی فنا ہو جائے تو یہ زندگی قیمتی بن جائے گی۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ رکھنا چاہوں گی۔ انس بن نضر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ترغیب دلائی کہ احد کے میدان میں وہ کھجوریں اس وقت کھا رہے تھے۔ یہ بات ان کے دل میں اتنی اتر گئی کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ جہاد میں اتر گئے اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا، اور ایک ساتھی نے پوچھا بھی کہ انس کدھر کا ارادہ ہے، تو کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا ہمیں زندگی میں کسی پہاڑ کے پیچھے سے کبھی جنت کی خوشبو آئی؟ تو ضرور اس بات کا جائزہ لیتے رہیے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کریں گے تو جس کے پیچھے جنت کی خوشبو ہمیں آئے گی، جو کہ انس بن نضر کو آ گئی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کہاں اپنی ذات پر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور کہاں ایک انسان اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے پھر کسی تکلیف میں کوئی غم نہیں رہتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور اطاعت بھی کیا، جو دل کی خوشی سے کی جائے۔ زبردستی اطاعت نہیں کرائی جا سکتی، دل کی خوشی سے جو کیا جائے کام وہی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اخلاص سے بھر دے، اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دل میں اپنا خوف ڈال دے، ہم بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ پر کریں، امید باندھیں تو رب العزت سے باندھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 97 کو دیکھتے ہیں۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اسی لائق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے متعلق زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ دیہاتی جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو وہ کیوں سخت ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے سخت ہوتے ہیں کہ جو دیہات ہے نا وہ علماء کی مجالس سے اور دین کی تعلیمی اداروں سے دور ہوتے ہیں۔ علم کی کمی کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب ہر وقت کھیتوں میں کام اور کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، تو انسان کس طرح سے جو ہے وہ رب سے جڑے گا اور اس کا دل کس طرح سے نرم ہوگا۔ یاد رکھیے، کتاب و سنت سے دوری انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دل کی نرمی نصیب فرما دے، اس کتاب سے، قرآن پاک سے سچا تعلق نصیب فرما دے، علماء کی مجالس نصیب فرما دے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ سخت دل ہوا، اور جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہو گیا،
اور جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑ گیا۔ یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے 2256 نمبر پر، کہ ان 3 مقامات سے بچنا ہے: جنگلوں سے، یعنی کہ تنہائی میں بھی نہیں رہنا چاہیے، اور شکار سے، اور جو حاکم کے پاس جو انسان جو ہے وہ خوش آمدیں کرتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، دل کی نرمی کے حوالے سے ایک اور بڑی پیاری سی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رحم اور شفقت کا جذبہ نہیں رکھا تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 5998 نمبر پر۔ تو یہ جو دل کی نرمی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت سورہ البقرہ آیت نمبر 272 میں فرماتے ہیں، مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی تمہیں خرچ کرنا چاہیے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کریں گے، جو بھی اللہ کے راستے میں مال، جان، وقت، صلاحیت کچھ بھی لگائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں پورا پورا عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 99 کو دیکھتے ہیں، رکوع کی آخری آیت ہے، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں، بے شک وہی خرچ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہی اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم رکوع کے موضوع کے حوالے سے دیکھیں، رکوع نمبر جو پہلا ہے پارہ نمبر 11 کا، اس کا موضوع ہے منافقین مدینہ کی نفسیاتی اور عملی تصویر کشی۔ یعنی کہ اس میں منافقین کے بارے میں جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز ہمیں ان کی جو ان کے دل کے بدنیتی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور اگر ہم مقصد زندگی کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانا اس رکوع کا مقصد ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قربت سمجھتے ہیں، قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو بہانے بناتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو نافرمان ہیں، جو کفر اور نفاق کی وجہ سے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود کو کبھی جان ہی نہیں پائے زندگی میں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو ہی جو ہے نا وہ اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارہ نمبر 11 ہے سورہ توبہ، اور رکوع نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 100 ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے حسن و خوبی سے ان کی اتباع کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، یہاں پہ سبقت لے جانے والوں کی بات ہوئی ہے، تو سابقون الاولون کون ہیں؟ جو مہاجر تھے، جو انصار تھے، جن میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو کیٹیگرائز کی تھیں وہ غزوہ بدر میں شامل ہو جانے والے لوگ تھے، پھر غزوہ احد میں شامل ہو جانے والے لوگ، اور پھر جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، اور اس کے بعد جو صحابہ آئے، پھر تبع تابعین، اور جو بھی قیامت تک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی بات کو اوبے کریں گے، سمعنا و اطعنا کریں گے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 101 کو دیکھتے ہیں، اور تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی وہ نفاق پر جم گئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کے لیے واپس لائے جائیں گے۔
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیوں میں سے 12 منافق ہیں جو کبھی جنت میں نہ جا سکیں گے بلکہ اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ان میں سے 8 کے لیے تو تمہاری بجائے دبیلا ہی کافی ہوگا۔ دبیلا جہنم کی آگ کا ایک انگارہ ہوگا جو ان کے کندھوں کے درمیان ظاہر ہو جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7027 نمبر پر۔ یہ رسول اللہ کے وہ بدقسمت ترین ساتھی تھے جنہوں نے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، عبادات بھی کی، غزوات میں شرکت بھی کی، لیکن یہ لوگ منافق تھے۔ تو منافقت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم کے آخری گھڑے تک لے جائے گی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق منافق جہنم کے سب سے اینڈ والے جو ہے نا وہ گھڑے میں ہوگا، اس کے حصے میں ہوگا۔ اور اگر ہم منافق کی نشانیوں کے بارے میں دیکھیں تو منافق کی جو نشانی حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اور یہ امانت جو ہے نا صرف پیسوں سے ریلیٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا دین، یہ بھی ایک مسلمان کے اوپر امانت ہے کہ اس کو ایز اٹ از آگے پہنچانا ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ منافقین میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ آیت نمبر 102 ہے، اور بعض دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور وہ کچھ اچھے اور کچھ برے عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں، آپ انہیں پاک کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، اور آپ ان کے لیے دعا کر دیا کریں، یقیناً آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شبہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیں کہ تم عمل کرتے جاؤ، پھر ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور تمام اہل ایمان تمہارا طرز عمل دیکھیں گے، اور تم جلد ہی ان کی جانب لوٹائے جاؤ گے جو تمام غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم کیا کرتے تھے، اور بعض دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، یا وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی سب جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ واقعی حکمت والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں اور سونا اس کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی، وہی رب ہے جو ترازو کو جھکاتا اور اونچا بھی کرتا ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ اس کے پاس رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے لایا جاتا ہے، اور اس کا پردہ نور ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اور ان آیات میں ان 3 مسلمانوں کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے جنہوں نے غزوہ تبوک میں جو ہے وہ سستی دکھائی تھی، اور صدقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کر لیتا ہے، اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور جس طرح تم اپنے گھوڑے کا بچہ پالتے ہو اسی طرح اس صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس بات کی تصدیق قرآن پاک کی اس آیت میں کی گئی ہے، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لے لیتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 276 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 662 نمبر پر۔ تو ان آیات سے ہم نے سیکھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنی جان بھی لگانی ہے، اور اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 107 کو دیکھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایک مسجد بنائی کہ وہ نقصان پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ پھیلائیں اور ان کی کمین گاہ بنائیں، جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکے ہیں، اور وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا
جس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہی اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو منافقین تھے وہ ایک مسجد میں بیٹھ کے جو ہے رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسجدیں اس طرح کی غلط پلاننگز کے لیے نہیں ہیں۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں پہ تقویٰ کی بات ہو، جہاں پہ عبادت ہو، جہاں پہ انسان جائے اور اپنے دل و دماغ کو پاک کر کے آئے، رب کی یاد سے خود کو منور کرے۔ اور ایسی مسجد کو مسجد ضرار کہا گیا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ختم کر دیا تھا۔ آیت نمبر 109 دیکھتے ہیں، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے تقویٰ پر اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی کھوکھلی گھاٹی کے کنارے پر رکھ دی ہو، چنانچہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جب انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں ہمیشہ شک کی بنیاد ہی بنی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ہی اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ ان آیات میں مومن اور منافق کے بارے میں جو ہے وہ کمپیریزن کیا گیا ہے کہ جو مومن ہے اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کا عمل ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافقین کی جو نیت ہے وہ کھوٹی ہوتی ہے، ان کا عقیدہ بھی درست نہیں ہوتا، ان کے اعمال بھی درست نہیں ہوتے، اور وہ ہمیشہ شک و شبہات میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اور مومن اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ کلیئر ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو کافر ہے اور جو منافق ہے وہ ہمیشہ شک کے دائرے میں رہتا ہے۔ اگر ہم رکوع نمبر 2 کے موضوع کو دیکھیں تو اس کا موضوع ہے کہ اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کی حد و حال اور سرگرمیاں بیان کی گئی ہیں، اور اگر ہم مقصد حیات کی طرف آئیں تو تقویٰ اور اللہ کی رضا پر زندگی کی بنیاد رکھنا ہی اصل میں انسان کا مقصد حیات ہے۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی بات کریں تو سبقت لے جانے والے کامیاب ہیں، سابقون الاولون کامیاب ہیں، جو کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں، جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بنیادیں رکھتے ہیں، یا جو لوگ اللہ کے گھروں کی بنیادیں رکھنے والے ہیں ان کا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ ہیں جو منافق ہوتے ہیں، جو نفاق جن کے دلوں میں جم جاتا ہے، اچھے اور برے اعمال جو ہیں وہ اپنے ملا لیتے ہیں، کوئی ان کو اجر کی امید نہیں ہوتی۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں، جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے، جو مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈلواتے ہیں، جو مومنوں کے خلاف پلاننگز کرتے ہیں، جن کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوئے ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو ظالم ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کو، سورۃ توبہ کے اس رکوع کو پڑھ کے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے سابقون الاولون بننا ہے، ہم نے مہاجر اور انصار کی سطح پر جینے کا ارادہ کرنا ہے، ان جیسی اچھی اعلیٰ کوالٹی اللہ کی رضا والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 3 کو دیکھتے ہیں اور آیت نمبر ہے 111۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال ان کے لیے جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، چنانچہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ چنانچہ اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ جنت کا سودا کرنا ہے، اور انسان جو ہے دنیا میں بہت سی تجارتیں کرتا ہے اور ہر وقت اپنے فائدے کی ہی جو ہے وہ معاملات کو کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نفع مند جو چیز ہے وہ جنت خریدنا ہے۔ اور جنت کیسے خرید سکتے ہیں ہم؟
ہماری نیت درست ہو، ہمارے اعمال میں اخلاص ہو، ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوں، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنے والے ہوں، امید اللہ سے باندھنے والے ہوں، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو بسانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، غلط کاموں سے، گناہوں سے رک جانے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے انس بن نضر نے جنت کا سودا کیا تھا، کھجوریں پھینک دی تھیں اور اس یقین اور اس محبت اور اس توکل اور بھروسے کے ساتھ اٹھا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑوں گا تو مجھے جنت ضرور ملے گی، تو کیوں نہ ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کریج آنی چاہیے، وہ ہمت آنی چاہیے کہ ہم بھی اس جنت کی طرف دوڑیں، اس مغفرت کی طرف دوڑیں اور اس رب کی طرف دوڑیں کہ جس کا وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے کہ جو دنیا میں میرے احکامات کو تھام لے گا، جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لے گا، جو رسول اللہ کے طریقے کو اپنی زندگی کے طریقے بنا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتیں عطا کریں گے، اور جنت کیسی؟ جس کی وسعت زمین و آسمان کی جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتوں کا مکین بنا دے، اور یاد رکھیے اس دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، ہر رشتے کو فنا ہے، صرف رب العزت کا تعلق ایسا ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہے گا، تو اس رب سے تعلق جوڑیے جو آپ کے ساتھ سچا ہے، اور اس کے ساتھ آپ سچے بن جائیے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 112 دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جنت کا جو اب جن لوگوں نے سودا کیا، جنت جانے والے جو لوگ ہیں ان کی خصوصیات کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جن کو جنتوں میں بسائیں گے، کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مومنوں کو خوشخبری دے دیں، اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنوں کو خوشخبری دے دیں، جن کے اندر یہ 9 کوالٹیز موجود ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بسائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر دم ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار کہا، 100 بار دل سے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 6405 نمبر پر۔ سورہ الفتح میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم و شفیق ہیں۔ تم ان کو رکوع و سجدہ کرتے دیکھو گے، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو جنت کے مکین بندے ہیں، جو جنت کے اصل حقدار ہیں، وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ہم نے پیچھے کے رکوع میں یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رکوع بھی کرتے ہوں گے، سجدہ بھی کرتے ہوں گے، غزوات میں بھی شرکت کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، عبادات بھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کے دل میں نفاق ہوگا، وہ دل سے خالص نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے جنتیں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے اعمال، نیک اعمال کا جو کرائٹیریا ہے اس میں سب سے پہلے دل کا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا اخلاص نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 113 ہے، نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو چکا کہ یقیناً وہ جہنمی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو وہ ابراہیم اس سے بیزار ہو گیا۔ ابراہیم واقعی بڑا نرم دل بردبار تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک کہ وہ اس کے لیے صاف صاف وہ احکام نہ بیان کر دے جن سے وہ بچیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین اور انصار پر بھی مہربانی کی، جنہوں نے تنگی کے اس وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا
ان میں سے ایک گروہ کے دل ہی ٹیڑھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان پر بہت شفیق، بڑا ہی رحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو بتایا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس چیز سے منع فرما دیا گیا تھا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ رشتے خون کے اہم نہیں ہوتے، رشتے ایمان کے اہم ہیں۔ جو ایمان کے رشتوں میں آپ کے ساتھ جڑے ہیں وہی اصل میں آپ کی فیملی ہیں، لیکن خون کے رشتے اس طرح سے اہم ہیں کہ آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جو ہے واعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے، لیکن جہاں پہ کرائٹیریا سیٹ کرنے کی بات ہے تو ایمان کے رشتے جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر ہم حضرت یعقوب کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے تمام پیغمبروں کے حوالے سے بھی یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہر غم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہی شکوہ اور تذکرہ اور دعائیں کی تھیں۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر توکل کی کتنی کمی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے کاموں کے لیے انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ان کرائٹیریاز پہ پورے نہیں اترتے تو ہم پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو شیطان سب سے پہلے ہمیں اچک لیتا ہے اور وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتا ہوا ڈی ٹریک کر دیتا ہے۔ تو شیطان کے ساتھ ہی نہیں بننا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے۔ دعاؤں کا رشتہ، عبادت کا رشتہ، اخلاص کا رشتہ، محبت کا رشتہ، توکل، بھروسے اور امید کا رشتہ صرف اللہ رب العزت سے باندھنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 118 ہے، اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وہ خود اپنی جان ہی سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے خود اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر کرم کیا تاکہ وہ آئندہ بھی پلٹ آیا کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ جو تذکرہ ہے وہ ہے غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے سستی کی تھی اور منافقین نے عذر پیش کیے تھے، ان میں تھا کعب بن مالک اور حلال بن امیہ اور ورا بن ربیع۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ 50 ڈیز تک جو ہے نا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور جو ہے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی تھی، تو یہ ان کو پنشمنٹ دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اخلاص کی دولت نصیب فرما دے، اور ہمیں کوئی ایسی دین کے معاملے میں سستی نہ ہمارے اوپر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھنے والے ہیں، وہ جو ہے وہ حکمتوں والا رب ہے، وہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں راہ ہدایت کی طرف چلا دے، آمین ثم آمین۔ اگر رکوع کے موضوع کے حوالے سے بات کریں اور مقصد زندگی کے حوالے سے بات کریں تو اس رکوع میں موضوع اور مقصد زندگی دونوں ہیں کہ جنت کا سودا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے بھی جنت کے راستے پہ گامزن رہنا ہے۔ کامیاب لوگوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جو ہیں وہ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں، وہ رکوع اور سجدہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نرم دل ہوتے ہیں اور تنگی کے وقت میں بھی رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون ہیں؟ جو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، جو اپنے غم کا شکوہ اللہ کی بجائے انسانوں سے کرتے ہیں، جو اللہ سے امید نہیں باندھتے اور انسانوں سے امیدیں باندھتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے حصول جنت کے لیے کوششیں کرنی ہے، اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ جنت کے حصول کو بنانا ہے اور جنت کا سودا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 4 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 119۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچے لوگ کون ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب جو ہے اور وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے 6094 نمبر پر۔ آیت نمبر 120 ہے،
اہل مدینہ اور ارد گرد کے دیہاتیوں کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں اور نہ ہی اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک انہیں لاحق ہوتی ہے، اور جو قدم بھی وہ کافروں کو غصہ دلانے کے لیے اٹھاتے ہیں، اور کسی دشمن سے جو انتقام بھی وہ لیتے ہیں، تو ان کے بدلے ان کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جائے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 121 ہے، اور جو بھی چھوٹا یا بڑا وہ خرچ کریں گے اور جو وعدی بھی وہ طے کریں گے ان کے لیے اسے لکھا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا انہیں اچھے سے اچھا بدلہ دیں۔ اور یہ مناسب نہیں کہ سارے اہل ایمان ہی جہاد کے لیے چلے جائیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں، تاکہ وہ برائی سے بچیں۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے، کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ وہ انسان کی ان نیکیوں کے بدلے میں بھی ان کو ہر وہ اجر عطا کرتے ہیں جو انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر ہم اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں رکوع نمبر 4 کے، تو موضوع ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح جو مقصد حیات اور مقصد زندگی کو دیکھیں تو آتا ہے کہ دین کی سمجھ پیدا کرنی ہے اور اپنا کردار جو ہے وہ بلند کرنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب لوگوں کے حوالے سے دیکھیں تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور سچے لوگوں کو اپنا ساتھی بنانے والے لوگ کامیاب ہیں، جو اللہ کے راستے میں پیاس، بھوک، تکلیف برداشت کرتے ہیں، کافروں کو غصہ دلانے والے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو دشمن سے انتقام لیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں سفر ہجرت کرتے ہیں اور دین میں سمجھ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی کمفرٹ زون سے نکل کر اپنے آرام کو پسے پش ڈال کر آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ نہ صرف دین سیکھتے ہیں بلکہ وہ دین کو آگے سکھاتے بھی ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں سنتوں کو شامل نہیں کرتے اور رسول کی بتائے ہوئے احکامات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ بے پرواہی کرتے ہیں اور صرف اپنی فکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس رکوع کو پڑھنے کے بعد ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے سچ کا ساتھ دینا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور سچ اور حق بات تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے اور سورہ التوبہ کا یہ آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 123 ہے۔ اے ایمان والو، کافروں میں سے ان کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اس نے تم میں سے کسی کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟ چنانچہ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 125 کو دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کہ نفاق کی بیماری ہے، ان کی سابقہ گندگی پر اس صورت نے گندگی میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور وہ اس حال میں مرے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک بار یا 2 بار آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ سبق حاصل کرتے ہیں؟ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ کھسک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل پھیر دیے ہیں، کیونکہ یقیناً وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے ہیں جو خود تم ہی میں سے ہیں۔ تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا ان پر گراں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں، مومنوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ سو اگر وہ منہ موڑ جائیں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ آیت نمبر 123 کو اگر دیکھیں اور 124 کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ مومنوں پر ایک احسان عظیم ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 164 میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مابعوث فرمایا جو انہیں اللہ کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔
بلا شبہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ منافق ہیں وہ بار بار چیلنج کرتے تھے کہ اس صورت جو ہے اس طرح کی کوئی اور لے کر آؤ اور ہمارے اوپر کوئی جو ہے معجزہ لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر میں ان کے اوپر کوئی معجزہ بھی لے آؤں گا یا ان کے سامنے کچھ دکھا بھی دوں گا تو تب بھی یہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سال میں 1-2 بار آزمائے بھی جاتے ہیں پھر بھی کوئی ان کو سبق حاصل نہیں ہوتا، اور یہ منافق ہمیشہ جو ہے وہ منافق ہی رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے 7043 نمبر پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے 2 ریوڑ ہوں، بکری کبھی اس ریوڑ میں تو کبھی اس ریوڑ میں، یعنی کہ اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے، اس نے کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بست ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس جو آیت ہے آیت نمبر 129 بہت زیادہ خوبصورت آیت ہے، اس کو آپ اپنے صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں بھی شامل رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہی عرش عظیم کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی وہ دشمن ان کے خلاف کوئی سازشیں کرتے تھے تو وہ یہی والے الفاظ کو پڑھتے تھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام مشکلات، ہماری تمام تکالیفیں، ہماری تمام آزمائشیں اپنے فضل سے اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو موضوع ہے کہ جہاد کی تحریک دلانا انسان کو، کہ جہاد جو ہے وہ بیسٹ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر ہم مقصد زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی بھلائی کا جو ہے وہ حریص رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جو وہ حرص رکھتے تھے کہ یہ جو ہے یہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور مقصد زندگی کے حوالے سے ہی دیکھیں گے کہ مومنوں پر شفقت کرنی ہے اور مہربانی کرنی ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں اور جو مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، جو دین کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو خوشی سے پڑھتے ہی نہیں، صرف اپنے دل میں بھی اتارتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بھی ان کو شامل کرتے ہیں۔ وہ مومن کے نقصان پر تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور وہ دوسروں کی بھلائیوں کے حریص ہوتے ہیں۔ وہ مومنوں کے لیے شفیق اور رحیم ہوتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جو کافر ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، جو سبق حاصل نہیں کرتے، جو جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جائے وہاں سے کھسک جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم وعدہ کریں اپنے رب سے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اندر ایک سچے مومن کی، سچے داعی کی خصوصیات پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ ہم جنت کے راستے کے مسافر بن سکیں۔ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت لے کر آئیں گے کہ ہم مومنوں کے لیے رحیم و شفیق ہوں اور کافروں کے لیے اپنے دل کو سخت کریں۔ اپنی اور دوسرے مومنین کی کامیابی کے حریص بننا ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہے اور اللہ کو ہی اپنے لیے کافی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ توبہ کو پڑھتے اور پڑھاتے وقت ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت اپنے فضل سے درگزر فرما دے۔ اور یا رب العزت آپ سے التجا ہے کہ ہمیں اس سورت کے سمجھ عطا فرما دے، اس کا فہم عطا فرما دے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں 109 آیات ہیں اور 11 رکوعات ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ پرحکمت کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کر دیں، اور جو ایمان لائیں آپ انہیں خوشخبری دے دیں۔ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے
جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمہارا رب ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں انہیں انصاف کا بدلہ دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ برحق ہی بنایا ہے، وہ ان کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے آنے اور جانے میں اور آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں ان کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہیں اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا۔ نعمت بری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ان کی پکار ہوگی سبحان اللہ، اور ان کی دعا ہوگی السلام علیکم، اور ان کا آخری کلام ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، جو کھائیں گے پئیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا، جس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اور انہیں تسبیح و تحلیل اس طرح سکھائی جائے گی جیسے تمہیں سانس لینا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7152 نمبر پر۔ رکوع نمبر 6 کا اگر ہم موضوع دیکھیں تو حقیقت وحی کے بارے میں، شہادت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اگر مقصد زندگی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا علم حاصل کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں کے رویے کے بارے میں جانیں تو وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ ناکام لوگوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، وہی کو ہے وہ جو جادو قرار دیتے ہیں، وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رہتی، وہ دنیا کی زندگی پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کی آیات سے غافل رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 6 کو پڑھنے کے بعد ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہوئے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 کو دیکھتے ہیں اور آیت نمبر ہے 11۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے برائی میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ دنیا کی بھلائی طلب کرتے ہیں تو ان کی مہلت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، اور انسان کو جب کوئی تکلیف چھوتی ہے تو وہ ہمیں اپنی کروٹ پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جس نے اس کو چھوا تھا۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کو واقعتاً ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں
تو جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ آپ کہہ دیں کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں، میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو اس سے پہلے میں بھی تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 48 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امی تھے۔ امی وہ ہوتے ہیں جن کا علم اپنی ماں سے محدود ہو، اس سے تعلق ہو، وہ کوئی اسکول یا کوئی مدرسہ یا کوئی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے تھے علم سیکھنے۔ اگر وہ علم سیکھے ہوئے ہوتے تو وہ اس سے پہلے بھی تو کوئی کتاب لا سکتے تھے نا۔ جب اچانک سے انہوں نے کہا کہ مجھے پہ وحی نازل ہوئی ہے اور اس طرح سے بات، تو یہ بات وہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے کی؟ اس لیے کہ پہلے وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور اس کی ایک اور دلیل ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں جب دریافت کیا تو پوچھا کیا دعوت نبوت سے پہلے اس انسان نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ تو فرمایا گیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو ہرقل نے اس بات پہ کہا کہ پھر میں کیسے مان جاؤں، جو شخص ذاتی طور پر جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر وہ سچ ہی کہہ رہے تھے، کیونکہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو وہ پہلے سے کوئی کتاب بنا کے لے آتے۔ یہ تو جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اس کے بعد ہی وحی کو آگے پہنچانے کا سلسلے کا بھی آغاز ہوا۔ آیت نمبر 17 ہے، چنانچہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، یقیناً مجرم کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا ہے کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے جو مجھ پر جھوٹ باندھے، یعنی کہ رسول اللہ کی ذات پر بھی جھوٹ باندھے۔ آیت نمبر 18 ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور جو نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان اس امر کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ سو آپ کہہ دیں کہ غیب کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، چنانچہ تم لوگ انتظار کرو، بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہی منتظر ہوں۔ اگر ہم رکوع نمبر 7 کے موضوع کے حوالے سے دیکھیں تو ہلاکت یافتہ اقوام کا تذکرہ ہے، اور اگر ہم مقصد زندگی کو دیکھیں تو وحی کی پیروی کرنا ہے، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو وحی کی پیروی کرتے ہیں، اور جب ان کو وحی پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو اس سے غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور ناکام لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، سرکشی میں بھٹکتے ہیں اور تکلیف میں اپنے رب کو نہیں پکارتے بلکہ کسی شریک کو پکارتے ہیں۔ حد سے گزر جانے والے ظالم لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ ناکام ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو وہ قرآن کو بدل دیں اور اس طرح کا ایک اور قرآن لانے کا مطالبہ کریں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور انہی کو سفارشی سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے اندر کامیاب لوگوں والی صفات کو پیدا کرنا ہے، وحی کی تعلیم کو سمجھنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ یونس ہے، رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ اور لوگوں کو جب ہم کوئی تکلیف پہنچانے کے بعد کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ فوراً ہماری آیات میں ہیلہ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تدبیروں میں سب سے زیادہ تیز ہے،
بلا شبہ ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو بھی تم چال بازیاں کرتے ہو۔ وہی ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو لے کر موافق ہوا کی سمت چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک تند ہوا آ جاتی ہے اور ہر جانب سے ان پر موجیں آتی ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً انہیں گھیر لیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا اعتقاد خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں، اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہاں سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیتے ہیں، تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ یا تو وہ انسان دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی سرکشی والے معاملے میں لوٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو بھول جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اکرما جیسے بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، جو جب بچ جاتے ہیں تو ان بتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا رب مان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ کے تعلق کو، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو، اعتقاد کو خالص کریں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے ان کی مشکل سے تو اللہ تعالیٰ ان کو تھام لے۔ ہم ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کر دے جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہوں۔ آیت نمبر 23 کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تب وہ فوراً زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے، دنیا کی زندگی تھوڑا سا سامان ہے، سو ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، لہٰذا ہم تمہیں بتا دیں گے جو بھی تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس سے زمین کی پیداوار خوب گنجان ہو گئی، جس میں سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین اپنی رونق کا حصہ لے چکی اور خوب سنور اٹھی، اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ یقیناً اب وہ اس پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اسے کاٹ کر رکھ دیا، گویا کل یہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہم آیات کو ایسے ہی کھول کر بیان کرتے ہیں اور ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، جنہوں نے حسن عمل کیا ان کا نیک بدلہ جنت ہے اور مزید دیدار الہی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں تو برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہے اور ان پر رسوائی چھا رہی ہوگی، کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے سیاہ رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، یہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان سے کہیں گے تم بھی اور تمہارے شریک بھی اپنی اپنی جگہ رہو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، بلا شبہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا کیا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب جھوٹ ان سے کھو جائیں گے جو وہ گڑا کرتے تھے۔ آیت نمبر 27 کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ لوگ جو سفید چہروں والے ہوں گے اور ایک وہ جو سیاہ چہروں والے ہوں گے۔ سفید چہروں والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہوں گے، اور سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رب کو فراموش کر دیا ہوگا، اور ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنوں کے اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ سب مرد اور عورت؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
انہوں نے کہا عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا، یعنی کہ قیامت کا جو وقت ہے نا، آج ہم کہتے ہیں نا کہ نفسا نفسی کا دور ہے، یہ دور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دور جہاں نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ کوئی بیوی شوہر کی ہوگی، نہ کوئی بہن کسی بھائی کی ہوگی، صرف سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ تو آج وقت ہے اپنے اپنے اعمال کی فکر کرنے کی۔ آج ان رشتوں کو اوپر لانے کی بجائے اللہ رب العزت کے رشتے کو سب سے بلند رکھنے کا جو ہے نا وہ موقع ہے، کیونکہ یہ دنیا اعمال کرنے کی جگہ ہے، آخرت تو اعمال کا حساب دینے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفید چہروں والے افراد میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ اگر ہم رکوع کے موضوع کو دیکھیں تو دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت بتائی گئی ہے، اور مقصد زندگی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو انشاءاللہ تعالیٰ خالص کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر مسئلے میں۔ اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کی امید نہیں رکھتے اور اللہ کی آیات میں ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 31 کو دیکھتے ہیں اور رکوع نمبر 9 ہے۔ آپ پوچھیں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو سماعت اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، اور کون بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون معاملات کا انتظام کرتا ہے۔ سو جلد ہی وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ چنانچہ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے، سو حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، لہٰذا تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ ایسے ہی آپ کے رب کی بات نافرمانی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے، یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 34 ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا، چنانچہ تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ آپ پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ کیا پھر وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جسے خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتایا جائے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق بات میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو بھی وہ کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں اس نے اسے خود ہی گھڑ رکھا ہے؟ آپ کہہ دیں اگر تم سچے ہو تو اس کی مانند ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا کہ جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکے، اور جس کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا۔ ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، چنانچہ دیکھیں ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآن پاک پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ رکوع نمبر 9 کا موضوع ہے قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ، اور مقصد زندگی ہے کہ حق کی طرف رہنمائی کرنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، سچے ہیں اور قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، حق کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کرتے، گمان کی پیروی کرتے ہیں، حق کو جھٹلاتے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے،
فساد کرنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 9 کو پڑھنے کے بعد ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی کتاب کو اپنی زندگی میں ایک بار ڈیٹیل سے حق کے ساتھ ضرور سمجھنا ہے اور پھر اسے آگے بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ سورہ یونس ہے، رکوع نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم لا تعلق ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں دستبردار ہوں۔ اسی حوالے سے اللہ رب العزت سورہ البقرہ آیت نمبر 139 میں فرماتے ہیں، کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کہہ دو ہمارا بھی رب وہی ہے اور تمہارا بھی رب وہی ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا عمل جو ہے وہ اس کو پیچھے کر دے گا، اعمال ہی آگے رہ جائیں گے، حسب نسب پیچھے رہ جائیں گے۔ آیت نمبر 42 ہے، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آپ پر کان لگاتے ہیں، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے گویا دن میں بس ایک گھڑی دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ چنانچہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا واقعی وہ خسارے میں پڑ گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ آیت نمبر 46 ہے، اور ہم انہیں جن سے ڈراتے ہیں یا ہم ان میں سے آپ کو دکھا دیں گے یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں گے، بہرحال لوٹنا انہیں ہماری ہی طرف ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کا ایک رسول ہے، چنانچہ جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ ان کے درمیان انصاف سے کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو؟ کہہ دو میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہر امت کی ایک مدت ہے، جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات میں یا دن میں آ جائے تو کس کے لیے مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ کیا پھر جب عذاب واقعہ ہو چکے گا اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ حالانکہ اس کے لیے تم خود جلدی کر رہے ہو۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہارے اعمال ہی کا تمہیں بدلہ دیا گیا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 49 ہے نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہہ دو میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ رسول اللہ سے مانگتے ہیں وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا کہ میرے بھی نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک اور بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جس کے وقت میں پھر اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو ہے اس کا نزول ہوا تھا۔ تو اگر اللہ کے نبی اپنے نفع نقصان کا خود اختیار رکھنے والے ہوتے اور وہ ہمارے اوپر سے بھی نفع نقصان کو ٹالنے والے ہوتے تو وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پر جادو ہی نہ ہوتا، اور اگر ہو بھی گیا ہوتا تو وہ اس کا توڑ بھی خود جانتے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوتے۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ہاں وہ نبی ہے، پیغمبر ہے یا کوئی بھی بڑا انسان ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، رکوع کی آخری آیت ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ واقعی حقیقت ہے؟ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حقیقت ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ رکوع کے موضوع کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا، اور مقصد زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، کامیاب ہیں وہ لوگ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو نبی کو جھٹلاتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں چلتے، جو مجرم ہیں اور عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔
انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم نے یہ سیکھا ہے اس رکوع سے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد طلب کرنی ہے، کسی بھی دنیاوی سہارے کی طرف نہیں جانا۔ رکوع نمبر 11 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 54 ہے، اور اگر کسی ظالم جان کے پاس زمین کا سب کچھ ہوگا تو وہ اسے فدیے میں دے دے گا، اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یاد رکھو آسمان و زمین میں جو بھی ہے بلا شبہ اللہ ہی کا ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے رب کی جناب سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، جو دلوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت آیات ہیں یہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، جو انسانوں کے لیے نصیحت ہے، جو دلوں کے لیے شفا ہے، جو مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ یہ کتاب قرآن پاک مومن جس کے دل میں ایمان ہے اس کو ہدایت کے راستے پر لے کے جائے گی، اس کے لیے رحمت ہوگی۔ آیت نمبر 58 ہے، آپ فرما دیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، اور اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے خود ہی حلال اور حرام بنا رکھا ہے۔ آپ پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹ باندھتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں لوگ بہت سی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اچھی کراکری کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھے اچھے شوز، برانڈڈ بیگز جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے لباس پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں فرما دیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ اپنی زندگی میں جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس کلام سے منور کر دے، ان آیات کو ہمارے دلوں میں جمع کر دے، اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگر رکوع نمبر 11 کے موضوع کو دیکھیں تو قرآن پاک ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اگر مقصد زندگی کی بات کریں تو اللہ کے کلام پر خوشیاں منانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کلام پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور پھر اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہیں، اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے نام پر جھوٹ گڑھتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کلام کو آپ نے ہمارے حق میں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمیں اس کتاب سے ہدایت اور رحمت لینے کی توفیق عطا فرما دے، اس کتاب کو ہمارے لیے شفا بنا دے یا رب العزت، اس کو ہمیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 12 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 61۔ اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور قرآن میں جو حصہ بھی آپ تلاوت کرتے ہیں اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ زمین میں کوئی ذرہ برابر چیز ایسی نہیں اور نہ آسمان میں جو آپ کے رب سے پوشیدہ ہو، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو، غیب کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی، چھوٹی ہیں بڑی ہیں۔ جو حضرت لقمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ ہر عمل کو جانتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی، اللہ کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، وہ غیب کی کنجیوں کا جاننے والا ہے۔ اور ہم نے بھی یہ بات کو یاد رکھنا ہے زندگی میں،
شعوری طور پہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اپنا ہر عمل کرتے ہوئے اس کو بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور جب ہم عبادت کے حوالے سے بات کریں تو دو ہی طرح ہیں عبادت کا کرائٹیریا، کہ جب آپ نماز پڑھیں تو یا ایسے پڑھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ والا درجہ نہیں لا سکتے تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا لیول ہے عبادت میں. تو زندگی میں جب ہم کوئی بھی کام کریں گے اچھا یا برا، جب ہمیں اللہ کی نظروں کا شعور رہے گا نا تو وہ کام ہم سے جو ہے وہ احسن طریقے سے ہوگا. ادروائز پھر جب اللہ کی نظروں کا شعور نہیں رہتا تو انسان جو ہے اس کام پر بھی توجہ نہیں دیتا. تو شعوری طور پر اللہ کی نظروں کا شعور رکھنا ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں انشاءاللہ. آیت نمبر 63 ہے، یاد رکھو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو مخلص ایمان والے ہیں، جو خالص ایمان والے ہیں، انہیں نہ ہی ماضی کا غم ہوگا اور نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف ہوگا. جو اللہ کی نظروں کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں، جو ہر دم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پہ نہیں گھبرائیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں. یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے. سنو، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب یقیناً اللہ تعالیٰ کا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے شریکوں کو بھی پکارتے ہیں، وہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں بھلا؟ وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہی ذات جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، اس میں یقیناً ان کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے. تمہارے پاس اس کی دلیل بھی نہیں ہے. کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ آپ فرمائیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قطعاً کامیاب نہیں ہوں گے. بس دنیا میں تھوڑا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹ کر آنا ہے. پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق انہوں نے دنیا کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے اور اس میں ڈھیر سارا پانی ہے، اور اپنی انگلی اس میں ڈبو اور جو اس انگلی میں لگ جائے جو پانی کا قطرہ وہ دنیا ہے، اور باقی رہ جانے والی آخرت ہے. ہم کیسے ہیں؟ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ایک قطرہ دنیا کے لیے اپنی انرجیز کو برباد کر رہے ہیں. ہماری انرجیز تو آخرت کے اعمال کے لیے ہونی چاہیے. رکوع نمبر 12 کے موضوع کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ ہمارا، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا ہے. کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے غم میں مبتلا نہیں ہوتے اور اللہ کی بات پر توجہ دیتے ہیں. ناکام ہیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور بری باتیں کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 12 کو سیکھنے کے بعد ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ کبھی اللہ کی ذات پر جھوٹ نہیں باندھنا، اور اس فانی دنیا کے لیے اپنی ہمیشہ رہنے والی آخرت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور آخرت کے لیے اعمال کو اس دنیا میں کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 13 ہے، آیت نمبر 71 ہے. اور آپ انہیں نوح کا واقعہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اگر تمہیں ناگوار ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا ہے. چنانچہ تم اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو، پھر تمہارا فیصلہ تم پر ہی مبہم نہ رہے، پھر مجھ پر وہ نافذ کرو اور مجھے مہلت نہ دو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، میرا اجر اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں. چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا
تو ہم نے ان کو اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ ہم نے انہیں جانشین بنایا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ چنانچہ دیکھیں ان کا کیا انجام ہوا جنہیں خبردار کیا گیا تھا۔ پھر نوح کے بعد ہم نے کئی رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف مابعوث فرمائے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، سو پہلے ہی جسے وہ جھٹلا چکے تھے یہ نہ ہوا کہ اس پر ایمان لے آئیں۔ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب معجزات دے کر بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ تذکرہ پیغمبروں اور ان کی اقوام کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ کس طرح سے پیغمبروں کا رویہ رہا اور کس طرح سے قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ دراصل اللہ رب العزت ان آیات کو ہمارے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر غور و فکر کریں۔ کیا ہمارا رویہ قوم نوح جیسا تو نہیں، جہاں پہ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی لیکن قوم نے ان کو جھٹلایا؟ تو جھٹلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جھٹلانے والوں کا انجام میں نے ان کو غرق کر دیا۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب ان کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آیت نمبر 79 ہے، اور فرعون نے کہا کہ تمام ماہر جادوگر میرے پاس لاؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو۔ جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ نے کہا تم جو لائے ہو وہ جادو ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اسے باطل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے کام قطعاً نہیں سنوارتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرم ناگوار ہی اسے سمجھے۔ رکوع کا موضوع دیکھیں تو تاریخ دعوت و تکذیب حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا ہے۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کو ناگوار جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کے لیے بلاتے ہیں، ناکام لوگ ان کے لیے ناگوار رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو دعوت حق سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، حد سے گزرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، حق کو جادو سمجھتے ہیں اور فساد کرتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد باندھے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، دین جو ہے وہ نسلوں تک پہنچائیں گے، اور وہ کام کریں گے جو پیغمبروں نے کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 83 ہے۔ چنانچہ موسیٰ کو فرعون کی قوم کے چند افراد کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے کہ کہیں وہ انہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، اور واقعتاً فرعون زمین مصر میں غلبہ رکھنے والا تھا اور وہ حد سے گزر جاتا تھا۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ مسلمان تو وہی ہوتا ہے نا جو کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دلانا۔ ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں چند گھر مہیا کرو، اور اپنے انہی گھروں کو مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب کہ وہ لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب ان کے مال غارت فرما اور ان کے دل سخت کر دے، وہ ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔
آیت نمبر 89 ہے، فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان کی راہ کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا، سو فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ جب ان کے غرق ہونے کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں ایمان لایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمان ہوتا ہوں۔ فرمایا کیا اب؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والا تھا، چنانچہ آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ بلا شبہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ یہاں پہ فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان کے جو مکالمہ ہے اس کا بیان ہے، اور اس کے بعد جب فرعون جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تھا، موت کو سامنے دیکھ کر جب اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج میں تیرے جسم کو بچا کے رکھوں گا، نشان عبرت بناؤں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ہم رکوع کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو رکوع نمبر 14 کا جو موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ دعوت اور تکذیب کے حوالے سے، اور حضرت موسیٰ کا میدان دعوت جو ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ مقصد زندگی کیا ہے تو ثابت قدم رہنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کامیاب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، ایمان والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو دنیا کے بادشاہوں اور سرداروں سے ڈرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، لوگوں کی اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، علم نہیں رکھتے اور بغیر علم کے جو ہے وہ عمل کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فساد کرنے والے ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ناکام لوگوں کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی، بلکہ صبر سے، توکل سے کام لیتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، نمازوں کو قائم کرنا ہے اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، اور ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 کو دیکھتے ہیں، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا تھا، انہیں پاک چیزوں سے رزق دیا تھا، سو انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یقینی بات ہے آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے روز اس کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ کہ اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تو آپ ان سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، بلا شبہ آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق ہی آیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں بالکل نہ ہو جائیں، اور آپ قطعاً ان میں شامل نہ ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ قطعاً ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ آیت نمبر 98 ہے، پھر کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایسی ایمان لائی ہو تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، یونس کی قوم کے سوا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت کے لیے سامان زندگی دے دیا۔ یہ مہلت صرف حضرت یونس کی قوم کو ملی تھی۔ آیت نمبر 99 ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین پر سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ سب ایمان لے آئیں، مومن ہو جائیں؟ آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا نا تو 1 منٹ میں سارے لوگ مومن ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ چاہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے دل میں تقوی اور فجور ڈال دیا، پھر اس کو کتاب ہدایت اور پیغمبر عطا فرما دیے، اور وہ اس کو یہ حق دیا، اس کو علم دیا، اس کو عقل دی، اس کو شعور دیا، اس کو دل دیا، اس کو دماغ دیا کہ اب تم خود فیصلہ کرو کہ بہتری کس طرف کو جانا ہے تم نے۔ تو آپ کیوں ہلکان ہو رہے ہیں؟ پیغمبروں سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو مجبور نہ کرو، اگر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود بھی مجبور کر سکتے تھے اور سب کو مومن پیدا کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 100 ہے، اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر ایمان لانا کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہہ دو کہ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا کیا ہے، اور نشانیاں اور دھمکیاں ان کو کیا فائدہ دیں گی جو مانتے ہی نہیں۔
کیا وہ ان لوگوں جیسے دنوں کے منتظر ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے؟ آپ کہہ دیں پھر تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم اپنے رسولوں کو اور مومنوں کو نجات دیتے ہیں، ایسے ہی ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ رکوع نمبر 15 کا موضوع دیکھتے ہیں کہ جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ رب العزت کا تبصرہ ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان لانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو علم آ جانے کے بعد اختلافات کرتے ہیں، جو شک میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا سیکھا ہے کہ عقل سے کام لینا ہے، شعوری طور پر زندگی میں ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 16 کو دیکھتے ہیں، سورہ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں پارہ ہے اور آیت نمبر 104 ہے۔ کہہ دو کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کے بارے میں کوئی شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بلکہ میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اور آپ یکسو ہو کر خود کو اس دین پر قائم رکھیں، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکاریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بلا شبہ اس وقت آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 107 کو دیکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں تو اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ آپ سے کسی بھلائی کا ارادہ کریں اس کا فضل رد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے فضل پہنچا دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے لوگو، تمہارے رب کی جناب سے بلا شبہ تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ جس نے ہدایت کو اپنایا وہ اپنے ہی لیے ہدایت اپنائے گا، اور جس نے گمراہی اختیار کی وہ اپنے ہی خلاف گمراہی اختیار کرے گا، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور آپ اسی کا اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان آیات سے الحمدللہ ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اسی طرح ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 108 میں کہ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے، جس نے اس کو اپنا لیا گویا اس نے ہدایت کو اپنا لیا، اور جس نے اس سے بے روحی اختیار کی، اسے پسے پش ڈالا تو یہ گمراہی اس نے اپنے مقدر میں خود لکھ لی ہے۔ اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں جو وحی کی گئی ہے اس کی اتباع کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اللہ اپنا فیصلہ ایک دن لے آئیں گے۔ رکوع کے موضوع کو دیکھیں تو حق آ گیا ہے، اور اگر زندگی کے حوالے سے دیکھیں مقصد حیات تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 کے حوالے سے اگر دیکھیں تو کامیاب لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، وہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پر قائم رکھتے ہیں، وہ مشرک نہیں ہوتے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہدایت کی راستے پہ چلتے ہیں، وحی کی پیروی کرتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو دین میں شک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کیا عہد کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور کسی اور کو نہیں پکارنا، دعوت دین کے راستے میں صبر سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پارہ نمبر 11 جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے اور سورہ ہود ہے، اور یہ چند آخری آیات ہیں۔ اس میں سورہ ہود میں 123 آیات ہیں، 10 رکوعات ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی کہ اس میں اس قدر اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی دھمکیاں دی ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایمان والا پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے
جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر انتہائی دانا اور بڑے ہی باخبر کی طرف سے اس کی تفصیل کر دی گئی ہے، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بلا شبہ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک بہترین سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو بلا شبہ میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، خبردار جب وہ اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ اگر ان آخری آیات کے موضوع کے حوالے سے بات کریں تو قیام رسالت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور مقصد زندگی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے ہی معافیاں طلب کرتے ہیں اور اس کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو حق کی دعوت سے منہ پھیرتے ہیں، حق بات ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ رب سے معافی طلب کرنی ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یوں تو 11 نمبر پارہ میں بے شمار میسیجز ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اسی کو اپنی پریشانیاں اور اپنی ہر بات بتانی ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، ایسا صرف سمجھنا نہیں، اپنے دل میں اتارنا ہے۔ پھر اس کا دوسرا میسیج کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور رکھنا ہے۔ تیسری بات جو ہم نے اس بارے میں سیکھی تو بے شمار باتیں، لیکن اگر ہم کچھ باتیں یاد رکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی۔ کہ تیسری بات یہ ہے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے دین والوں کی ہے، اور سب سے مین بات کہ جنت کا سودا کرنا ہے۔ پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے ہمیں بارہا جنت کا سوداگر بننے کی دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے جنت کا سودا کرنا ہے، اللہ کی رضا کی طلب رکھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں اس پارے کو پڑھتے سمجھتے یا بتاتے بھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے چھوٹی موٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان بنا دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔